صاحب یہ جو ہماری سیاست میں لوگوں کے بارے میں اس طرح کے القاب بنائے جاتے ہیں، لیکن ویسے فردوس عاشق وان صاحبہ نے تو بڑے اچھے القاب دیے ہیں. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں بھی بہت سے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں. کیا اس سے لوگوں پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ ابھی کیونکہ کراچی میں آپ کی جو ریلی ہوئی بہت زیادہ اس میں لوگ آئے ہیں، تو کیا لوگوں پہ اثر پڑتا ہے، خاص طور پہ جو آپ کا ووٹر سپورٹر ہوتا ہے؟ تعداد بھی بتا دیں میر صاحب، تعداد بھی بتائیں کتنے لوگ آئے. میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں. یہ جو ریلی اس وقت اسرائیل نامنظور ریلی جو اس وقت کراچی میں ہے، اس میں تو لوگ ہی لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں نظر نہیں آتے، یہ کراچی میں کیوں نظر آتے ہیں؟ تو حافظ حمداللہ صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کراچی میں اکٹھے آپ نے اتنے کر لیے ہیں، یا آپ الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احمد میر صاحب. دیکھیے، پی ڈی ایم ایک ایسی پلیٹ فارم ہے، جب سے یہ پلیٹ فارم وجود میں آیا ہے، حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ خود دیکھیے کہ ایک جلسہ پی ڈی ایم کا ہوتا ہے یا ایک جلسہ کسی بھی پی ڈی ایم کی شریک جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت کا ہو، حکومت کیا کر رہی ہے؟ جیسے کہ میرے بھائی زبیر صاحب نے کہا، 5 پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہر پریس کانفرنس میں 3 4 5 وزراء ہوتے ہیں، اور پلس پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ بھی آتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے اس تحریک سے، اس جدوجہد سے کیا حکومت بکھلاہٹ کا شکار نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ آپ نے بات کی کراچی کی. آج کراچی اگر آج دارالحکومت نہیں ہے پاکستان کا، لیکن ماضی میں کراچی دارالحکومت رہا ہے پاکستان کا، اور آج پوری پاکستان کے لیے معاشی ہب کہا جاتا ہے اس کو. اس لیے کراچی کا ایک اثر ہوتا ہے. وہاں ایک عظیم اجتماع آج آپ دیکھ رہے ہیں. اس قسم کا اجتماع انشاءاللہ العزیز آپ کی پلیٹ فارم سے مولانا صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اعلان کیا، اور یہ پی ڈی ایم کی 1 جنوری جاتی عمرہ کی اجلاس کا فیصلہ ہے کہ 5 فروری کو لیاقت باغ راولپنڈی میں یوم یکجہتی کشمیر اجتماع ہوگا، اور یوم یکجہتی کشمیر کے ساتھ ساتھ کشمیر فروشوں اور کشمیر فروشی کے خلاف بھی یہ ایک احتجاج ہوگا. اچھا، لیکن یہ بتائیں نا کہ کراچی میں آپ اتنے بندے اکٹھے کر لیتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں نہیں اتنے بندے اکٹھے؟ دیکھیں، میں حامد میر صاحب بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ایک منٹ ایک تو اس اجتماع میں لوگ زیادہ تھے، بے شک کراچی سے زیادہ نہیں. کراچی کا جو آج اجتماع ہے اس سے زیادہ نہیں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن لوگ تھے. لیکن میں ایک بات کروں، یہ صرف ہم نے نمونے کے طور پر، ایک ٹریلر کے طور پر ہم نے یہ دکھایا الیکشن کمیشن کو یہ کہنا کہ اپنے ساکھ کو بحال کرو. یہ آپ ٹریلر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دکھا رہے ہیں یا عمران خان کو دکھا رہے ہیں؟ نہیں، میں الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں. یہ ہم موجودہ حکومت اور ان کی سہولت کاروں کو دکھا رہا ہوں. ان کو دکھا رہا ہوں کہ لانگ مارچ آئے گا، یہ صرف ایک ٹریلر ہے. اچھا، فردوس عاشق وان صاحب، آپ اس کا کچھ جواب دینا چاہ رہی ہیں؟ ذرا مختصر دینا، میرا بھی ایک سوال بھی ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ سندھ میں چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور مولانا صاحب کے جو مدرسے ہیں، جس طرح سے وہ ہمیشہ ان کو ڈھال بناتے رہے ان طالب علموں کو، اور مذہب کے نام پہ سیاسی دکان لگا کے جو چورن بیچ رہے ہیں. میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ وہ اسرائیل جو ہے جس کے لیے آج آپ نے ڈال تھے، اس کی مرد آباد کی ریلیاں نکال رہے ہیں، تو وہ بیک ڈور ڈپلومیسی آپ کے نمائندے جو ہیں اسرائیل میں کیا کرنے گئے تھے، کس کی ہدایت پہ گئے تھے، اور وہ کون سا مرد آباد کا انیشیٹو تھا؟ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں مولانا فضل الرحمان کے اور پی ایم ایل این کے مشترکہ ایجنڈے پہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں کون گیا؟ اس کی ویڈیو جو ہے مریم نواز نے پوسٹ کی اور اس کے بعد ڈیلیٹ کی، اور وہ میر صاحب چلا دیں وہ ذرا ان کے اکاؤنٹ سے لے کے. آپ کو نام پتہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. نہیں، مجھے تو پتہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جن صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جن صاحب کی طرف ان کا تعلق لاہور سے ہے، وہ مولانا اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں. کمیٹی کے چیئرمین رہے. اچھا، ایک منٹ ذرا مولانا اتنی دفعہ
انہوں نے مسلسل کشمیر کمیٹی کے نام پہ وہاں سیر و تفریح کی، ماشاءاللہ سے چلیں اب ذرا یہ کیونکہ آپ نے الزام لگا دیا اس کا جواب دیں. حافظ عبداللہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا نمائندہ اسرائیل گیا تھا. یہ بھی جاننا ہے کہ کتنا میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، مولانا صاحب نے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی بات سنیے، لیکن اس کی بیماری یہ ہے، ان کو بولنے کی بیماری ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کسی حکومت میں ان کے وزراء میں بولنے کی بیماری ہے، حالانکہ اصل بیماری تو ہے کورونا کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا نمائندہ گیا اسرائیل. دیکھیں نا، وہ بات کرتے ہیں، میں نام لیتا ہوں، وہ نام نہیں لیتے، وہ بات کرتے ہیں اجمل قادری کی. جی اجمل قادری 80 سے پہلے 80 سے بالخصوص جمعیت علماء اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہیں حصہ رہا ہے. وہ اپنے انڈیویجولی انفرادی حیثیت میں اسرائیل گئے. میرا کیا تعلق ہے ان سے؟ جمعیت علماء اسلام نہ پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں تھا، فلسطین کی آزادی کے حق میں ہے، بیت المقدس کی آزادی کے حق میں ہے. لہٰذا اجمل قادری نہ میرا تھا، نہ میرا ہے، نہ آئندہ میرا ہوگا. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اجمل قادری کی. لیکن اگر یہ بات کرتی ہے اس کو اتنا فکر ہے اسرائیل کہہ رہی ہیں پی ڈی ایم سے اس کا تعلق. میری بات سنیے نا، مطلب ابھی آپ خود اندازہ کریں اس کی وہ قادری ہے، قادری اس کا گروپ کہاں ہے پی ڈی ایم میں؟ مجھے بتائیے پی ڈی ایم میں کہاں ہے یہ قادری؟ دوسری بات یہ، ان کی پارلیمنٹیرین خاتون عاصمہ نے اسمبلی کی ریکارڈ اٹھایا، انہوں نے نہیں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، بیت المقدس اسرائیل کا ویزا نہیں ملتا، حوالے کیا جائے. ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اسرائیل کا ویزا نہیں ملتا، اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے. بغیر پوچھے چلے جاتے ہیں، ہاں بغیر پوچھے چلے جاتے ہیں. یہ تو آپ ان سے وہ پوچھیں نا. خاتون پارلیمنٹ کو آپ نے نوٹس دیا جس نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ عاصمہ خاتون. مجھے بتائیں، اچھا اس کو بغیر پروٹوکول کے، بغیر ویزے کے کس نے پاکستان؟ یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں جی عمر صاحب. ایک تو ان کو کہیں کہ یار ساڑیوں کا تبادلہ کس نے کیا، پگڑیوں کا تبادلہ کس نے کیا؟ اچھا چلیں آپ جواب آموں کی پیٹیاں کس نے بھیجی؟ یار آپ ریلیکس کریں تھوڑا سا، آپ کے اوپر پریشر ہے، آپ ریٹلڈ ہیں، کافی پریشان ہیں آج کل پی ڈی ایم کے جلسوں سے اور پریشر سے، وہ ایک الگ بات ہے، بٹ ریلیکس کریں. دیکھیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم کس لیے بھیجیں گے، کس لیے بھیجیں گے؟ ہمارا کوئی ریلیشن شپ ہے یا ہم نے کوئی ایسا انڈیکیشن دیا تھا؟ ابھی مولانا صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اور ان سے اسپیسیفک اس کا جواب ان کی خاتون رہنما نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آج سے 1 سال پہلے یہ کہا کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس کی کیا پیشی ہوئی؟ اس کے کیا اس سے جواب مانگا؟ تو جب اس نے بولا اور she got away with it تو وہ انڈورسمنٹ ہے، ان کی پالیسی کی انڈورسمنٹ ہے. اسمبلی کے فلور پر اس نے کھڑے کہہ رہی ہیں پارٹی نے ان سے باز پرس کی. کیا باز پرس کیا ہوا؟ باز پرس ہمیں بھی بتا دیں باز پرس کیا کی تھی. بٹ فیکٹ از یہ ریالٹی ہے. وہی ہوا جو اجیت دوول کے جاتی عمرہ میں آنے سے ہوا. یار ایک تو جاتی عمرہ کو آپ کیوں اتنی پریشان ہے جاتی عمرہ سے؟ کی شوگر ملوں میں ہندوستانی انجینئرز کا ہوا. اچھا اب ذرا میرا خیال ہے کہ اب ذرا ٹاپک میں ایک چیز میں کہہ دوں جی، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہوتی ڈسکس کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی ڈسکس کرنے کے لیے. یہ صرف حملے کرتے ہیں، وہ جی انڈیا جاتی عمرہ فلانا، مریم نواز کو یہ ہو گیا، بلاول کو یہ ہو گیا، مولانا فضل الرحمان. یار آپ کیا رٹ لگا کے بیٹھے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے اور میرا سوال تو سن لیں. اچھا 2.5 سال ہو گئے، کون سا انجینئر آپ ابھی میں چیلنج کرتا ہوں. سوال تو کرنے دیں ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو مین ہم نے جو سبجیکٹ ہے اس پہ بات کر لینا کہ کل وزیر اعظم صاحب نے یہ وانا میں صحافیوں سے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فورن فنڈنگ کیس کی ٹی وی کیمروں کے سامنے ہیئرنگ ہونی چاہیے اور کھلی بات ہونی چاہیے اور اس میں مولانا فضل الرحمان ہو، اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو اور مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تحریک انصاف کو خود الیکشن کمیشن کو درخواست دینی چاہیے یا وزیر اعظم کو درخواست دینی چاہیے یا الیکشن کمیشن خود ہی کو فیصلہ کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کل چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے وانا میں یہ سٹیٹمنٹ دی، پارٹی کی سطح پہ یہ کنسلٹیشن آج ہوئی اور الٹیمیٹلی آج الیکشن کمیشن نے جو 19 جماعتوں کو، اس میں حمد اللہ صاحب کی جماعت کو بھی جو نوٹس جاری ہوئے جانچ پڑتال کے لیے کہ آپ بھی ذرا اپنے اکاؤنٹ لائیں اور رسیدیں لائیں چندے کی، وہ تمام مساجد سے جو اکٹھے کیے اور لیبیا کی فنڈنگ کے حوالے سے جو اس وقت کے جنرل پاشا نے ان کیمرہ بریفنگ میں پارلیمنٹ کے فلور میں یہ بتایا تھا کہ لیبیا سے فنڈنگ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہوتی رہی، اور کون جماعت ہے وہ جو کسی بین الاقوامی
ملک سے کسی لیڈر سے اپنی جماعت کے لیے فنڈنگ لیتی رہی، اور پی ایم ایل این کے حوالے سے جو اس وقت 30 سے 35 کروڑ کے ان کے اپنے وہ خرچے ہیں جو الیکشن کمیشن نے ان کو حساب طلب کیا ہے، اس میں 50 کروڑ کے پیپلز پارٹی کے جانچ پڑتال کے حوالے سے وہ اکاؤنٹس مانگے ہیں. تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے میر صاحب. ہم نے 40,000 ڈونر کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹ ہیں اور جو گزٹڈ اکاؤنٹ ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں. ان کو کہیں کہ یہ کسی کا نام لیں، یہ بھی لائیں سامنے وہ رسیدیں، وہ رجسٹر اور وہ کتابیں. اب مجھے جواب لینے دیں، اب مجھے ان سے جواب لینے دیں، اب مجھے جواب لے لینے دینا. اس میں یہ ہے جو میڈیا کے نام سے خرچ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ جی جواب دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا کیس ہے فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2014 میں اکبر ایس بابر نے کیس فائل کیا تھا، انہوں نے الزامات لگائے کہ جی حکومت کس کی تھی، کیا خاتون حکومت کس کی یہ تھی، منسٹر ہے یار. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے، مطلب یہ کوالٹی ہماری، مطلب ان کے پاس اتنی پیشنس نہیں ہے، چلیں آپ جواب دے دینا. ان کے پاس پیشنس نہیں ہے سننے. نہیں میں ان کے آپ کی کوالٹی کا سب کو پتا ہے. کیا کر رہی ہیں یار. گورنر بننے کی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اکبر ایس بابر نے ان کے اوپر الزام لگائے اور سنگین ترین الزام لگائے کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا ہنڈی کے تھرو پیسے آئے ہیں، انہوں نے یہ بھی شواہد پیش کیے کہ جی وہاں انلیگل طریقے سے کلیکٹ کیے. انہوں نے یہ بھی الزام لگائے کہ ان لوگوں سے ڈونیشن لی ہے جس سے کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کا تعلق اسرائیل سے یا انڈیا سے ہے. انہوں نے وہ بینک اکاؤنٹس کا بھی ذکر کیا جو لنڈن میں کھولے ہیں، جو انہوں نے جس کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے وہ 21 یا 23 بینک اکاؤنٹس کا بھی ذکر کیا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایڈنٹیفائی کیا اور انہوں نے ذکر نہیں کیا. اب کویسچن یہ ہے، لیکن انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی پہ اعتماد کر دیا نا. پہلی بات یہ ہے کہ 6 سال سے تلاشی کی نہیں، 6 سال سے یہ کیوں کہتے تھے کبھی سٹے، کبھی کہتے تھے اکبر ایس بابر جو ہے وہ ریلیونٹ. اچھا اب چلے ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، یہ کیوں چھپتے رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے ایجنٹس کی. سوری، ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی، عمران خان کی ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی ہے کیونکہ ان کے دستخط سے وہ ایجنٹس اپوائنٹ ہوئے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کے دستخط سے. اچھا عمران خان